امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے رہے، میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا۔ ہیلو ایوریون، السلام علیکم، میں ہوں جاوید اور آج ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں طارق جمیل صاحب کے ایک ویڈیو پہ۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے گائز قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم۔ قیامت تو آئے گی ہی، قیامت پہ ایمان ہے ہم لوگوں کو، اور مسلمان ہے تو قیامت پہ ایمان رہے گی، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائیں اور قرآن میں بھی ان کا ذکر لکھا ہوا ہے قیامت کے بارے میں۔ تو اس میں کیا حالات ہوگی ہم لوگوں کا، جس ابھی ہم لوگ ہیں گناہ میں دن رات آنکھ سے ہاتھ سے ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس سمے حال کیا ہوگی ابھی تو ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کو زندہ رہنا ہے تو 50 60 70 ایسے ہی یہاں پر دنیا میں رہنا ہے، اور وہ آخرت کی دنیا ہوگی، جب قبر کی دنیا ہوگی، آخرت کی دنیا ہوگی، اس پہ کوئی موت ہونے والی نہیں ہے، اس پہ ہم لوگ مریں گے نہیں، ہم لوگوں کی عذاب ہوگی، ہم لوگوں پہ ہم لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، جنت میں جائیے گا۔ تو پہلے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بنا ٹائم ویسٹ کیے، دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں پھر قیامت کے بارے میں اور لوگوں کے ایمان کے بارے میں۔ یہ ہے طارق جمیل صاحب کا ویڈیو اور اسٹارٹ کرتے بھی ہم لوگ۔ ان کی بیان سننے کے بعد تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج اگر کیا اپنے بتاتے نبی ہیں؟ سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ کوئی نہیں وفادار ہے نبی چھوڑ کے۔ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا کلا۔ قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے۔ میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ نہیں پہچانے گا۔ ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے، اور سب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی 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 امتی۔ واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو نظریں طواف کریں گی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے، یا میری امت کو، یا اللہ میری امت کو۔ کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے رہے، میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا۔ تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے، میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ،
مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ۔ 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت؟ انہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا۔ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ سب بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری، جنید بغدادی کو بچا، نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال۔ یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ معافی چاہتا ہوں، میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو۔ میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا۔ کرن سے آئیں گے۔ ہو گیا ٹائم؟ اچھا اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی، یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا رہا۔ کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے
आप हज़रत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर, तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आजिज़ मिस्कीन, मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहाँ, हमें हमारे नबी ने फरमाया था ओवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? नहीं। इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोज़ा है? नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले, गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। अगर तूने बाप को नाराज़ करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियाँ की, क्यों की? सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहाँ दी जहाँ मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियाँ क्यों की हैं? हमें घर की ज़िंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने ज़िंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज़्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हाँ, हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफ़र से वापसी हो रही तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं। कहे लगाएं। तो कहने लगे हमें दौड़ लगाई। तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफ़र से आ रहे थे तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों ज़रा मैं मोटी हो गई थी, नहीं? तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिलका, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए। एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की ज़िंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो।
بیلنس زندگی گزارو. میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے. میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے. وہ یہاں جو ایک سلمہ صاحبہ ہیں, سلمہ ہی نام ہے نا, سلمہ زاہد, تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں, کیا کریں, کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں. میں نے کہا بہت آسان ہے, ماں اپنے بچے کو ٹائم دے. نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹائم دے. میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں. اتنے بڑے ہستی, اتنے بڑے نبی, اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں. پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے. پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے, فرض نماز, فرض, اور سجدہ لمبا, اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا, بھئی چکر کی ہے, تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے. تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں, میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو, ماں بنو, تھانے دار نہ بنو, باپ بنو. تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں. تو مجھے دیکھنا, آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا, تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے, تو آپ نے سجدے میں یوں کیا. یہ دیکھ رہے ہو, وہ پیچھے ہٹ گئے. جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما, میری جان قربان ہو ان دونوں پر, یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, انہیں دکھ نہ پہنچانا. کیا آپ دیکھ رہے تھے, ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا. آپ کو اولاد کی محبت. نبی جس دن آپ جا رہے تھے, پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون, آپ نے ساری بیویوں کو بلایا, اطمینان سے ملے, رخصت فرما دیا. پھر داماد علی کو بلایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھے, ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر نہ. فاطمہ کو بلایا, ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگیں, کہا رو نہیں, تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی. 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. پھر آپ نے علی کو بلایا, دعا دی, کہا پھر حسن حسین کو بلاؤ. جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے, اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے. لیکن آپ نے تقدیر, اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے. اور جبریل, تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے, اندر آنا چاہتا ہے. جہاں موت بھی پوچھ کے آئے, اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں. ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. میں نے نبیوں کی جانیں نکالی, نیکوں کی, کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا, بغیر پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں, میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے, جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے. آج 7 آسمان کے فرشتے اکٹھے. سنو اب میری آخری بات ہے.
آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ادھر ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا۔ ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے، یوں جھک گئے۔ حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ معدے کو کٹھا کر رہے تھے، بھوک کی شدت۔ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بڑی، جس کے لیے کائنات بنائے، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا، آپ مانگتے کیوں؟ کہا عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے، میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، نوجوان بیٹھے ہو، بچیاں بچے، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ اور نبی والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو، اس پاسپورٹ کی عزت کرو، یہاں کے قانون کا احترام کرو، یہاں وائلیشن نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں، قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو، ٹیکس کی چوری مت کرو۔ یہ گورنمنٹ تم پر لگاتی ہے، ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں، لیکن یہ حکومت تو تم پہ لگاتی ہے، تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو۔ ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو۔ دوسرا، یہاں غیر مسلم رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو ماشاءاللہ، عزت دو، ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو۔ وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو، وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ، وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو، تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح، کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے، ہماری محبت نہیں دیکھیں گے، ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے۔ کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، چکر لگایا کرو، جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ کتنے کرنے کے کام ہیں۔ اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو اب پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو، وہاں کاروبار نہ کرو، یہاں کاروبار کرو، ادھر زکوٰۃ نہ دو، ادھر زکوٰۃ دو، یہاں بھی بہت زکوٰۃ کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے، یہاں خرچ کرو۔ یہ تھا طارق جمیل صاحب کا ویڈیو جو دیکھنے میں کافی اچھا لگا، اور نفسی کا عالم، مطلب یہ ویڈیو کے لیے کامنٹ آیا تھا ایک سبسکرائبر سے کہ اس ویڈیو پہ ریئیکشن کیجیے، تو میں بھائی نہیں ہے سوری، وہ ایک بہن ہے جو سسٹر ہے، انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ اس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے کے لیے، ریئیکٹ کرنے کے لیے،
تو آج میں لے کے آ چکا ہوں اور ابھی دیکھ رہا ہوں اس ویڈیو کو. کافی اچھا بیان لگا اور کافی اچھا اس ویڈیو کو دیکھنے میں لگا اور کافی مطلب سمجھ میں آیا. اور اس سمے کا حالات کیا ہوگا یہ میں خود بیان نہیں کر سکتا. قرآن اس کی بیان کرتا ہے اور حدیث اس کا بیان کرتا ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور اس سمے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی لوگ پہچانے گا نہیں یہاں پر، اور لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں. یہاں ایسی حالت ہوگی وہاں پر کہ لوگ ایک دوسرے کو مطلب جان نہیں پائیں گے اور خود اپنے بارے میں سوچیں گے کہ اللہ پہلے مجھے میں کسی کو نہیں جانتا. بہت سارا کچھ ہوگا اس سمے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مطلب ایک مطلب امتی کے ہیں ہم ان کے، اور ایک ہی وفادار ہوں گے. ہم لوگ لاکھ مطلب وفادار کسی سے کرتے ہیں، پر اس سمے جب کام پڑے گی، ٹائم آئے گا، قیامت کا وہ منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس سمے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے کام آئیں گے. اور دنیا میں بھی جب رہتے ہوئے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہی لیے روتے تھے، امت کے لیے ہی دعا کرتے تھے. جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، پردہ کر رہے تھے دنیا سے، تب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور ہم لوگوں کے لیے اللہ سے مطلب منوائیں بات کہ اللہ سے بولے ہماری امت کے کیا ہوگا. تو امت کو اللہ بھی گارنٹی لے کے تمہاری امت کو میں دیکھوں گا. ایسا کچھ منظر تھا قیامت کا، اور اس سمے کا حالات تھا جو قیامت کے دن دیکھا جائے گا. اس سمے لوگ مریں گے نہیں، لوگوں کو سزا دی جائے گی. لوگ اپنے گناہوں کے اعمال کو دیکھیں گے، کیا گناہ کیے. یہاں اکڑ کے بہت لوگ چلتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے. لوگوں کو دلوں میں اخلاق بنا کے چلیے، لوگوں سے پیار کریے، لوگوں کو ہمدرد بنیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنیے. کچھ بھی اگر ہو تو مل کے سب کچھ کریں، اور دو نمبر کا کام نہ کریں، غلط کامیں نہ کریں، حرام پیسہ نہ کمائیں. اس سے آپ پرہیز اور دور رہیں. اور حلال پیسہ اگر 2 روٹی کھاتے ہیں ایک دن میں تو چین سے سوتے بھی ہوں گے، اور حرام کمائی میں نیند نہیں آتی ہے. اللہ جتنے بھی مطلب حرام کی کمائی اتنی داغیں گے آپ کو. قرآن بھی اس کے خلاف کہتا ہے اور حدیث بھی، اور لوگ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا کے گئے. چلیے اچھا لگا اس ویڈیو کو دیکھ کے، اور اس بہن کا شکریہ، بہت بہت شکریہ اس بہن کا جنہوں نے ہمیں اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ریکویسٹ کیا تھا کہ اس پہ ریئیکشن دینے کے لیے. اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ بھائی ہے، پر وہ نہیں، انہوں نے میسج کیا، کامنٹ کر کے مطلب بتایا کہ نہیں میں بہن ہوں. اور بہت سارے ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے کے لیے انہوں نے بولا تھا، میں کر چکا ہوں اور اس پہ بھی ریئیکشن کر چکا ہوں. تو چلیے اچھا لگا اس ویڈیو کو دیکھ کے. پھر ملتے ہیں ایک اور نیو ریئیکشن ویڈیو لے کے. تب تک کے لیے گائز، گھر بھی امان اللہ.